أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 97 98 99 100 اور 101۔ اللہ رب العزت ان آیت کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں یہودیوں کا کفریہ قول کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، آپ فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص دشمن ہو جبرائیل کا سو اس نے اتارا قرآن تمہارے قلب پر، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اللہ کے حکم سے جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے اور ہدایت پر ہے، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور جبرائیل کا اور میکائیل کا بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح دلیلیں نازل کی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد لیا اس عہد کو ان میں سے ایک جماعت نے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، اور پھر جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو آپ کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 97 اور 98 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو جب معلوم ہوا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے، کیونکہ وہ سخت احکام لاتا ہے اور ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جو جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی۔ وہ عذاب بھی لاتا رہتا ہے، لہٰذا اگر میکائیل وحی لانے والے ہوتے تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیتے، کیونکہ وہ رحمت اور بارش لانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آپ نے یہ باتیں بتا دیں تو ہم آپ کا اتباع کر لیں گے۔ جب آپ ان کا جواب دیتے گئے تو ہر بات مانتے گئے۔ آخر میں جب یہ ذکر ہے جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے یہ بات نکالی جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر میکائیل آپ پر وحی لانے والے ہوتے تو ہم مان لیتے۔ ابن کثیر صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوا کرے، جبرائیل کا کوئی قصور نہیں، وہ تو مامور من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے وہ وہیں لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے آپ ہی کے دل پر اللہ کے حکم سے نازل قرآن مجید کیا، یہ قرآن صاحب کا کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے۔ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے قاصد بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اپنے نبیوں پر بھیجا ہے جبرائیل وہیں لے کر جاتا ہے۔
کوئی اور چیز نہیں ملاتا۔ ان سے دشمنی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ جو شخص اللہ کا ہو اور اس کے فرشتوں کا ہو اور اس کے رسولوں کا ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودیوں کی یہ کیسی امکانہ بات ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس کو جبریل لے کر آئے ہیں۔ اول تو وہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کا کلام ہے، سفیر اور قاصد کوئی بھی ہو، بھیجنے والے کو دیکھا جاتا ہے، احکام بھیجنے والا اللہ جل شانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو اس لیے نہ ماننا کہ جبرائیل لائے ہیں جبکہ وہ اللہ کے حکم سے لائے ہیں، بہت بڑی حماقت اور شقاوت اور بدبختی ہے۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں فرشتوں اور رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا جو خصوصی ذکر فرمائے، اس بات کی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول سے دشمنی رکھنا فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی اور میکائیل سے ہماری دشمنی نہیں، وہ غلط کہتا ہے، وہ در حقیقت میکائیل کا بھی دشمن ہے، کیونکہ ایک فرشتے نے دشمنی سے سب فرشتوں کی دشمنی کرنے کے درجے میں ہے اور موجب کفر ہے۔ یہودیوں کو یہ کہنا ہے میکائیل ہمارے دوست ہیں، یہ غلط ہے۔ جبرائیل کا کسی بھی فرشتے کا دشمن ہونا، سارے فرشتوں کا دشمن ہونا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی دشمنی پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 99 اور 100 کا خلاصہ یہ کہ تفسیر در منصور صفحہ نمبر 94 جلد نمبر 1 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، ابن سوریہ یہودی نے عالم نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز آپ نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوتے اور نہ آپ کے پاس ایسی کوئی کھلی دلیل ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کا اتباع کر لیں۔ اس کی تردید میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف واضح آیات نازل فرما دی جو آیات بینات ہیں۔ ان آیات میں یہودوں کی پوشیدہ باتیں ہیں، ان کے بھید ہیں اور راز بیان کرنا ہے، ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے حالات بتانا ہے، ان کی تعریفات کا پتہ دینا ہے۔ سب کچھ اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی، اپنی کتاب میں نازل فرما دیا۔ جو شخص اعصاب پسند ہو، حسد اور جلن کی وجہ سے اپنی جان ہلاک کرنے پر تل گیا ہو، اس لیے یہ دلائل کافی اور وافی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو حق اور حقیقت سے بغض ہو اور اناد ہو اور حکم عدولی ہو، جس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو اور فسق ان کی طبیعت میں رچ بس گیا ہو، وہیں ان آیات سے منکر ہو سکتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا جو ان سے میثاق اور قول و قرار لیا گیا تو وہ ان کو یاد دلائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان سے عہد لیا گیا تھا ان کی یاد دہانی فرمائی تو وہ صاف منکر ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی مالک بن سیف تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ لوگ اس عہد سے منکر ہو رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد لیا ان میں سے ایک جماعت اس کو پھینک دیا، اور ان کا یہ مزاج تھا کہ نقض عہد کی عادت ہے، یعنی کہ وعدے کو توڑ دینا۔ سیبر المانی لکھتے ہیں کہ وہ کے پہلے معطوف علیہ حذف ہے اور عبارت یوں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس میں نئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور ان کی پرواہ نہ کریں کہ ان کی مخالفت کو اپنے دل میں جھکا بوجھ نہ بنائیں۔ آخر میں فرمایا بل اکثر لا یؤمنون، یعنی کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض یہودی مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ فرمایا کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آیت نمبر 101 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کی اس بات کا ذکر ہے جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم المرتبہ رسول آیا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اس رسول نے اس کتاب کی تصدیق کی جسے یہودی مانتے تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جانتے تھے، یعنی تورات شریف۔ تو ان لوگوں نے دونوں کتابوں کے مطابقت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات شریف کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کو تو قبول کیا ہی نہیں، اور تورات شریف سے بھی منحرف ہو گئے، اور اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے اظہار کی بجائے ان کو پوشیدہ کر لیا، ان سے منکر اور منحرف ہو گئے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے تورات اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تب بھی وہ ایمان نہ لے آتے۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان یہودی ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔